الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اصول قرآن کے سلسلے میں آج ہم چھٹی اصل اور چھٹا مقصد انفاق فی سبیل اللہ شروع کریں گے۔ یہ قرآن پاک کے مقاصد ہیں، یا آپ قرآن پاک کے انہیں موضوعات بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن پر قرآن پاک بات کرتا ہے۔ اس میں اصل اور بنیادی موضوع تو توحید ہے، اور باقی 7 موضوع، 7 عنوانات یہ توحید کے معاون اور ممد ہیں۔ کوئی موضوع توحید کی دعوت کے لیے ہے، کوئی توحید کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، کوئی توحید کے نظام کے نفاذ کے لیے ہے، اور کوئی موضوع توحید کے نظام کی مضبوطی کے لیے ہے۔ جیسے کہ رسالت کا موضوع یہ توحید کے موضوع کی دعوت کے لیے ہے۔ صدق الکتاب یہ توحید کی دعوت کا نصاب ہے۔ جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ یہ توحید کے نظام کے نفاذ کے لیے ہے، اور تنظیم و آداب یہ توحید کا نظام جب نافذ ہو جائے تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ تو بنیادی موضوع توحید ہے قرآن پاک کا، اور اس کے علاوہ جو دیگر موضوعات ہیں وہ توحید کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، اور اس کے عقیدے کو راسخ کرنے کے لیے ہے۔ گویا کہ قرآن پاک اصل بنیادی طور پہ توحید کے لیے بھیجا گیا ہے کہ نسل انسانی ایک اللہ کی عبادت کرنے والی اور ایک اللہ کو ماننے والی ہو جائے۔ بہرحال آج کا ہمارا موضوع قرآن پاک کا چھٹا موضوع انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ مطلب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین مضبوط ہو، نافذ ہو اور پھیلے۔ انفاق فی سبیل اللہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے، اور اسے جہاد بالمال کہتے ہیں۔ اسے قرآن پاک کے اصول میں اس لیے داخل کیا جاتا ہے کیونکہ اس پر جہاد کا دار و مدار ہے، اور جہاد میں مال لگانے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ مال کے بغیر جہاد نہیں چل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعضی صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا بنیادی موضوع، بنیادی دعویٰ ہی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ جیسے کہ سورہ حدید، اس کا بنیادی موضوع پوری سورت کا جو مقصد ہے نازل کرنے کا، تو وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے 4 موضوعات ہیں، ان میں سے ایک موضوع چوتھے حصے کا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ جہاد کا دار و مدار انفاق فی سبیل اللہ پر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انفاق فی سبیل اللہ کا موضوع بہت تفصیل سے بیان فرماتے ہیں۔ قرآن پاک جب انفاق فی سبیل اللہ کی بات کرتا ہے تو اس میں 8 قسم کے موضوعات بیان کرتا ہے۔ نمبر 1، انفاق کا امر، یعنی قرآن پاک انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 2، انفاق کی اقسام، یعنی انفاق کی خرچ کرنے کی بہت سی اقسام ہیں۔ نمبر 3، انفاق کی ترغیب دیتا ہے قرآن پاک کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر انفاق چھوڑنے کی سزا، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنا یہ عذاب کا سبب ہے، سزا کا سبب ہے۔ نمبر 5، انفاق کے مصارف ذکر کرتا ہے قرآن پاک کہ کہاں خرچ کیا جائے۔ نمبر 6، انفاق کی کیفیت اور طریقہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح خرچ کیا جائے۔ نمبر 7، انفاق کی قبولیت کی شرائط بیان کرتا ہے قرآن پاک کہ ہر چیز کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، نماز کی اپنی شرائط ہیں، وضو کی اپنی شرائط ہیں، تو ہر عبادت کی اپنی شرائط ہوتی ہیں، تو یہاں قرآن پاک انفاق کی بھی شرائط بیان کرتا ہے۔ 8ویں نمبر پر انفاق کی قبولیت کے موانع ذکر کرتا ہے، یعنی بعضی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انفاق قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ اجمالی خاکہ اور یہی انفاق فی سبیل اللہ کی بحث کا خلاصہ ہے جو کہ قرآن پاک میں ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف۔ تو پہلا موضوع، پہلا عنوان، انفاق کا حکم، یعنی اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیتے ہیں قرآن پاک میں،
سورہ بقرہ 195 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس میں ایک تو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، دوسرا یہ بتایا کہ انفاق نہ کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ 254 نمبر آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ سورہ بقرہ 267 نمبر آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ تم اگاتے ہو اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو یہ کچھ آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم فرمایا ہے، تو یہ کچھ آیتیں ہم نے بیان کی۔ اس کے علاوہ بہت سی آیتیں ہیں قرآن پاک میں جس میں اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم فرماتے ہیں۔ دوسرا عنوان، انفاق کی اقسام۔ انفاق کی ویسے تو بہت سی اقسام ہیں، لیکن انفاق فی سبیل اللہ جب بولا جاتا ہے قرآن میں اور حدیث میں مطلقاً، تو اس سے مراد ہوتا ہے انفاق للجہاد، یعنی جہاد میں اور مجاہدین پر خرچ کرنا۔ تو قرآن پاک میں انفاق فی سبیل اللہ سے مراد تو انفاق للجہاد ہے، لیکن پھر بھی ہم یہاں پہ انفاق کی جو دوسری اقسام ہیں وہ بھی ذکر کریں گے، جیسے کہ پہلے نمبر پہ تو انفاق للجہاد ہے۔ سورہ بقرہ 195 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو یہاں پہ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد انفاق للجہاد ہے۔ دوسرے نمبر پر ضرورت مند لوگوں پر انفاق خرچ کرنا۔ ضرورت مند لوگ کون ہیں؟ تو قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ بقرہ 215 نمبر آیت میں يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ تو ضرورت مند لوگوں کے بارے میں بتایا جیسے کہ والدین اگر ضرورت مند ہو تو ان پر خرچ کرے، رشتہ داروں پر خرچ کرے، یتیموں مساکین پر خرچ کرے، مسافروں پر خرچ کرے۔ تو دوسری قسم انفاق کی ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرنا۔ تیسرے نمبر پر شوہر کا اپنی بیوی پر انفاق۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر نگہبان ہیں۔ پھر اس کا سبب بیان کیا، وجہ بیان کی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ ایک سبب تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ فضل اللہ، کہ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیمات ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگہبان بنایا ہے عورت پر۔ دوسرا سبب بیان کیا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ مرد خرچ کرتے ہیں عورتوں پر اپنے مالوں سے، تو ایک سبب یہ بیان کیا۔ تو یہ تیسری قسم انفاق کی۔ چوتھی قسم فتح سے پہلے انفاق، اور پانچویں قسم فتح کے بعد انفاق۔ یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے، یعنی بعض صحابہ ایسے تھے جو مکے کی فتح سے پہلے ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد بھی کیا اور جہاد پر خرچ بھی کیا اپنے مالوں کو اور اپنی جانوں کو۔ اسی طرح بعض صحابہ ایسے تھے کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، تو انہوں نے فتح مکہ کے بعد قتال کیا اور فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اللہ کی راہ میں، تو یہاں وہ مراد ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے، منکم، تم میں سے، من، وہ لوگ، انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا فتح مکہ سے پہلے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ درجے میں بہت بلند ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد قتال کیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نیکی کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا سب کے ساتھ ہے، لیکن فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں کی فضیلت ہے کہ ان کا درجہ جو ہے وہ بہت بلند ہے بعد میں خرچ کرنے والوں سے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ فتح مکہ سے پہلے حالات بہت سخت تھے۔ جب اسلام شروع آیا تو اسلام کمزور تھا، مسلمان کمزور تھے، تو ان کے لیے صرف توحید کا نام لینا بھی مشکل تھا، چہ جائے کہ توحید کے لیے لڑنا اور اس کے لیے جہاد کرنا۔
تو اس وقت جس نے توحید کی دعوت دی اور جس نے توحید کے لیے جہاد کیا، خرچ کیا، تو اس کا درجہ یقیناً بہت بلند تھا، اس کا ثواب بہت زیادہ تھا۔ اسی طرح بعضی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات بہت سخت ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کا نام لینے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے میں، جہاد کرنے میں، تو اس وقت جہاد کا اور خرچ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں جب حالات بہتر ہو جاتے ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر خرچ کرنے کا اور جہاد کا ثواب تو رہتا ہے لیکن پھر کم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی بیان کیا۔ تو یہ ہماری انفاق کی چوتھی اور پانچویں قسم کہ فتح سے پہلے انفاق اور فتح کے بعد انفاق۔ چھٹے نمبر پر بیوی کو مہر دینا، تو یہ بھی ایک انفاق ہے۔ سورہ ممتحنہ 10 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، کہ جو تم نے خرچ کیا ہے تو وہ تم مانگ سکتے ہو، مہر مراد ہے یہاں پہ، اور جو ان مشرکین نے خرچ کیا ہے تو وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس آیت کا اپنے ایک پس منظر ہے، ایک شان نزول ہے۔ یہاں وہ عورتیں مراد ہیں جو کہ مسلمان ہو گئیں اور دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کر آئیں، تو ان کے مشرک شوہر وہیں رہ گئے۔ تو یہاں پہ ان کے لیے حکم ہے کہ جو مشرک مردوں نے ان عورتوں پر خرچ کیا، یعنی مہر ان کو دیا، تو وہ ان عورتوں سے مانگ سکتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنا دیا ہوا مہر مانگ سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں پہ اس آیت کی تفصیل بتانا نہیں، بلکہ صرف انفاق کی چھٹی قسم یعنی بیوی کو مہر دینا یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ 7ویں نمبر پر عدت کی حالت میں حاملہ عورت پر انفاق۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ عورت طلاق کے وقت حاملہ تھی، تو جب تک وہ حاملہ ہے تو اس کے شوہر پر اس کا خرچہ لازم ہے کہ وہ اس پر خرچ کرے گا۔ تو یہ انفاق کی 7ویں قسم۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، سورۃ طلاق 6 نمبر آیت۔ 8ویں نمبر پر مرضعہ پر دودھ پلانے کے عوض انفاق، سورۃ طلاق 7 نمبر آیت۔ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ بہرحال یہ 8 قسمیں ہیں انفاق فی سبیل اللہ کی۔ انفاق فی سبیل اللہ کی بحث کا تیسرا موضوع، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انفاق کی ترغیب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے پر مسلمانوں کو ابھارتے ہیں۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ ترغیب الی الانفاق کا بیان کیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ 261 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 700 قبول کرتے ہیں، یعنی اس کا بدلہ 700 گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، کہ جس سے 7 خوشے نکلیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر دیتے ہیں اس شخص کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو یہاں پر عدد مراد نہیں ہے خاص، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد ہوتی ہے خلوص پر، اخلاص پر۔ جس شخص کا اخلاص جتنا زیادہ ہوتا ہے، جس کی قربانی جتنی زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بڑھا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے حساب دیتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو بڑھا چڑھا دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ 262 نمبر میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ اسے کوئی غم ہوگا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر خرچ کرنے کے بعد وہ لوگ نہ جتلاتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی جس پر خرچ کیا تو اس سے کوئی تکلیف بھی نہیں دیتے۔ لہم اجرہم عند ربہم، اب ان کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے،
ان کا بدلہ تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ تو خوف اور غم میں یہ فرق ہے کہ خوف مستقبل میں آنے والی کسی مصیبت کا ہوتا ہے اور غم ماضی میں گزرے ہوئے کسی حادثے کا ہوتا ہے۔ سورۃ توبہ 121 نمبر میں فرمایا کہ مجاہدین جو بھی خرچہ کرتے ہیں چاہے وہ کم ہو یا زیادہ تو اس کے بدلے ان کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، کہ مجاہدین جو بھی خرچہ کرتے ہیں کم ہو یا زیادہ، وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور جو بھی سفر کرتے ہیں، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتے ہیں۔ سورہ سبا 39 نمبر آیت میں فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بدلہ دیتے ہیں، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ سورہ فاطر 29 نمبر آیت میں فرمایا کہ یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ جس میں کوئی نقصان نہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، سِرًّا وعلانیہ، پوشیدہ اور ظاہری طور پر، یرجون تجارت لن تبور، تو وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لن تبور، کی جس میں کوئی نقصان نہیں۔ سورہ حدید 7 نمبر آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے بڑا اجر ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، کہ اس کے لیے اجر کبیر ہے۔ اسی طرح کبھی انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب اس طرح دی جاتی ہے کہ مومنین کی صفت میں انفاق کو ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ فرمایا سورہ بقرہ 3 نمبر آیت، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں 5 صفات بیان کی گئی ہیں مومنوں کی، اس میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ چند آیت نمونے کے طور پہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا چوتھا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی سزا اور عذاب بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، جیسا کہ سورہ آل عمران 180 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تو یہ مال اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا اور یہ اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گا، جیسا کہ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں تو وہ یہ گمان نہ کریں هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌ لَهُمْ، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ کیوں برا ہے؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو مال وہ بچا بچا کر رکھ رہے تھے، کہ جس میں وہ بخل کر رہے تھے، تو قیامت کے دن اس مال کو ان کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مال ان کے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ یہی مضمون حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی جس کے سر میں 2 کالے داغ ہوں گے، تو وہ سانپ اس کے ہونٹ پکڑے گا اور کہے گا کہ انا مالک و کنزک، کہ میں تمہارا وہی مال ہوں، تو وہی خزانہ ہوں جس کو تم بچا بچا کے رکھتے تھے۔ سورہ توبہ میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ یہ مال جہنم کی آگ میں گرمایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانی اور کمر داغی جائے گی۔ سورہ توبہ 34 اور 35 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن یہ مال گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں،
فتقوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس کے ذریعے داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھ۔ ھذا ما کنزتم، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ تمہارا مال ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو اس مال کا عذاب کو جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ سورہ نساء 37 نمبر آیت میں فرمایا کہ بخل کافر کی صفت ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور بخل کا مشورہ دیتے ہیں لوگوں کو، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، تو فرمایا کہ ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ بہرحال یہ چوتھا موضوع بیان ہوا کہ انفاق فی سبیل اللہ نہ کرنا یہ عذاب کا سبب ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا پانچواں موضوع انفاق کے مصارف۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ انفاق کے مصارف بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ سورہ بقرہ 177 نمبر آیت میں فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند مصارف بیان فرمائے۔ رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، ضرورت مند سوالی اور غلام کو آزاد کرانے میں۔ اسی طرح سورہ بقرہ 215 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ والدین کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو اس آیت میں پچھلے مصارف کے ساتھ والدین کا بھی ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ 273 نمبر میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کہ دین کے کام میں مصروف ہیں اور اس کی وجہ سے وہ غریب ہیں، کہ وہ دین کی خدمت کی وجہ سے اپنا کام کسب نہیں کر سکتے، تو اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر خرچ کرو۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ تمہارا یہ مال ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ روک لیے گئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ زمین پر گھوم پھر نہیں سکتے۔ بہرحال ایک مصرف اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت میں مصروف ہوں، مجاہدین ہوں، علماء ہوں، تو ان پر خرچ کیا جائے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی بحث کا چھٹا موضوع انفاق فی سبیل اللہ کی کیفیت، یعنی انفاق کا طریقہ کہ کس طرح خرچ کیا جائے، تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے بیان فرمائے ہیں۔ جیسے کہ پہلے نمبر پر انفاق اس مال سے کیا جائے جو کہ انسان کی ضرورت اصلی اور حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو، جیسے کہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہ کیا خرچ کریں، تو فرمایا العفو، جو تمہاری ضرورت اصلی حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو۔ سورہ بقرہ 219 نمبر آیت۔ کبھی فرمایا کہ یہ انفاق رات کو بھی کیا جا سکتا ہے اور دن میں بھی، چھپ کر بھی کیا جا سکتا ہے اور ظاہر کر کے بھی، تو مختلف حالتیں ہیں، ہر حالت صحیح ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات میں اور دن میں، سرا وعلانیۃ، پوشیدہ بھی اور ظاہر کر کے بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ انفاق کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ ہر وقت خرچ کیا جا سکتا ہے اور ہر دن خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ خرچے میں میانہ روی سے چلے، نہ بہت زیادہ خرچ کرے اور نہ بالکل ہاتھ کو تنگ رکھے۔ سورۃ الفرقان 66 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا انفقوا، مومنوں کی صفت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مومن خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو وہ اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بالکل تنگی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس کے درمیان میانہ روی سے چلتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل 29 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ آپ اپنے ہاتھ اپنی گدی سے نہ باندھ لیں، مطلب یہ کہ بالکل ہاتھ کو تنگ نہ کریں، کہ بالکل خرچ نہ کریں۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ،
اور نہ ایسا کریں کہ بالکل اپنا ہاتھ کھول دیں اور سارا مال خرچ کر دیں۔ تو یہاں پر خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہے کہ یہاں پر انفاق کا ایک درمیانہ طریقہ سکھایا کہ نہ ہاتھ کو بالکل تنگ کرے انسان اور نہ فضول خرچی کریں۔ 7ویں نمبر پر انفاق کی قبولیت کی شرائط۔ ہر چیز کی اپنی شرائط ہوتی ہیں، جیسا کہ نماز کی اپنی شرائط ہیں، روزے کی اپنی شرائط ہیں۔ اگر ان شرائط کا لحاظ کیا جائے گا تو وہ عبادت قبول ہوگی، اور اگر شرائط کا لحاظ نہیں کیا جائے گا تو وہ عبادت رد ہو جائے گی۔ تو اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کی بھی اپنی شرائط ہیں، ان شرائط کا لحاظ رکھا جائے گا تو انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے دربار میں قبول ہوگا، ورنہ رد ہو جائے گا۔ تو ایک شرط یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد نہ جتایا جائے اور نہ جس پر خرچ کیا جائے اسے تنگ کیا جائے، جیسا کہ فرمایا ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد جس پر خرچ کیا ہے اس پر نہ جتلاتے ہیں اور نہ اسے تنگ کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے ان کا، مطلب یہ ہے کہ یہ صدقہ قبول ہے۔ دوسرے نمبر پر شرط یہ ہے کہ اچھا مال صدقہ کرے اور خراب دینے سے پرہیز کرے۔ سورہ بقرہ 267 نمبر آیت میں فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ ایسا بیکار مال خرچ نہ کرو کہ وہ مال اگر تمہیں دیا جائے تو تم خود نہ لو۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا انفاق صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، کہ جو بھی خرچ کرو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو۔ سورہ بقرہ 272 نمبر آیت۔ چوتھے نمبر پر حالت نزاع شروع ہونے سے پہلے انفاق کرے۔ حالت نزاع یعنی موت کے فرشتوں کے آنے سے پہلے خرچ کرے تو وہ قبول ہے، اگر حالت نزاع شروع ہونے کے بعد خرچ کرے اور اپنے مال کی وصیتیں کرے تو وہ قبول نہیں ہے، جیسا کہ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ مال خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس آئے موت۔ تو یہاں موت سے مراد حالت نزاع ہے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ جب موت کا وقت آ جائے تو پھر کہے کہ اے اللہ کاش کہ آپ اس وقت کو تھوڑا مؤخر کر دیں، فَأَصَّدَّقَ، کہ میں صدقہ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں ہو جاؤں نیک لوگوں میں سے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی بحث کا 8واں اور آخری موضوع انفاق کی قبولیت کے موانع، یعنی وہ چیزیں اور وہ کام کہ اگر یہ موجود ہوں تو انفاق باطل ہو جاتا ہے، انفاق قبول نہیں ہوتا، جیسے کہ سورہ بقرہ 264 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات اپنا انفاق یہ باطل نہ کرو، بالمن والاذی، جتلانے کے ذریعے، والاذی، اور تکلیف کے ذریعے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ان لوگوں کی طرح کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال دکھلاوے کے لیے۔ تو اس آیت میں 3 باتیں ایسی بیان کی گئیں جو کہ مانع بنتی ہیں انفاق کی، یعنی اگر یہ باتیں ہوں تو انفاق باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 جتلانا، نمبر 2 تنگ کرنا اور تکلیف دینا، نمبر 3 ریاکاری۔ چوتھی چیز کہ جس سے انفاق باطل ہو جاتا ہے دنیاوی غرض، کہ انسان خرچ کرے دنیاوی غرض کے لیے، دنیاوی مال و متاع، شہرت حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے بھی انفاق باطل ہو جاتا ہے۔ سورہ آل عمران 117 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مثال بیان کی ہے، فرمایا مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، کہ دنیاوی غرض کے لیے خرچ کیے گئے مال کی مثال ایسی ہے کمثل ریح فیہا صر، اس کی مثال ایک ایسی ہوا کی ہے کہ جس میں آگ ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، کہ جو ظالم لوگوں کی کھیتی پر جائے اور اسے ہلاک کر دے۔ بہرحال انفاق میں دنیا کی نیت کرنا یہ انفاق کو باطل کر دیتا ہے۔ 5ویں نمبر پر وہ انفاق جو کہ حق کے خلاف،
دین اسلام کے خلاف کیا جائے تو وہ بھی باطل ہے۔ سورۃ الانفال 36 نمبر آیت، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکیں اللہ تعالیٰ کے دین سے، فسینفقونها، تو ان قریب وہ لوگ خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرۃ، لیکن پھر وہی مال ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، تو یہ مغلوب ہونا یہ تو دنیاوی ان کے لیے سزا ہے، اور آخرت میں یہ کفار الی جہنم یحشرون، جہنم میں جمع کیے جائیں گے۔ تو یہاں فرمایا فسینفقونہا کہ یہ لوگ خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہی مال ان کے لیے حسرت کا سبب بنے گا، جیسا کہ ابو جہل نے بدر کے موقع پر مال خرچ کیا لیکن یہ مال اس کے کسی کام نہ آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے لیے حسرت کا سبب بنا دیا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ روس افغانستان آیا اور اس نے کروڑوں خرچ کیے، اپنا مال خرچ کیا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچا، اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف اس نے اپنا مال استعمال کیا، لیکن یہی مال اس کے لیے حسرت کا سبب بن گیا۔ اس کے بعد پھر امریکہ آیا، اس نے بھی جتنا مال خرچ کیا اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف تو وہ بھی اس کے لیے حسرت کا سبب بن گیا۔ بہرحال حق کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف مال خرچ کرنا یہ باطل ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ چھٹے نمبر پر فسق اعتقادی اور نفاق، یہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انفاق باطل ہو جاتا ہے، یعنی منافق اعتقادی کا جو خرچ کرنا ہے وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ خرچ کے لیے ایمان شرط ہے۔ سورہ توبہ 53 نمبر آیت، قل انفقوا طوعا او کرہا، تم خرچ کرو خوشی سے یا بغیر خوشی کے، لن یتقبل منکم، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، تو یہاں فاسق سے مراد ہے منافق اعتقادی، تو منافق اعتقادی کا انفاق وہ قبول نہیں ہے بلکہ باطل ہے۔ تو یہ ہماری چھٹی اصل اور چھٹا مقصد انفاق فی سبیل اللہ۔ اس کے ہم نے 8 موضوع اور 8 عنوانات بیان کیے کہ جس پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کلام فرماتے ہیں۔ ایک انفاق کا امر، یعنی اللہ تعالیٰ انفاق کا حکم فرماتے ہیں۔ دوسری انفاق کی اقسام۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ انفاق کی ترغیب دیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ انفاق نہ کرنے والوں کو سزا کی وعیدیں سناتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر اللہ تعالیٰ انفاق کے مصارف بیان فرماتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر انفاق کی کیفیت اور طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن پاک میں۔ ساتویں نمبر پر انفاق کی قبولیت کی شرائط بیان کی گئی ہیں، اور 8ویں نمبر پر انفاق کی قبولیت کے موانع۔ تو یہاں پر ہماری انفاق فی سبیل اللہ کی بحث پوری ہوئی۔ اگلے درس میں انشاءاللہ 7ویں اور 8ویں اصل پر بات کریں گے، تنظیم و آداب۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔